بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گیلانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گیلانی صاحب تھوڑا سا آپ میں کہہ رہا تھا آپ بولنے آپ نے مجھے بولنے کا موقع. شکریہ جی. ناظرین مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. مہتاب حیدر صاحب نے آج مجھے موقع دیا ہے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں. تو مہتاب صاحب میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو گرمی ظاہر ہے بڑھ رہی ہے اب، تو بجٹ کی گرمی بھی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو بجٹ کے حوالے سے پہلے تو ہم نے ظاہر ہے فور کاسٹ کیا تھا، بلکہ اناؤنس ہو گیا تھا 2 مئی کا، تو 2 جون کا معافی چاہتا ہوں. پھر یہ اچانک اب سنا ہے کہ اب یہ کچھ آگے چلا گیا ہے، ہفتہ 10 دن بجٹ کے. عید کے بعد اب بجٹ پیش ہوگا. تو اس میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کیا واقعی آئی ایم ایف کا کوئی مسئلہ ہے، اور کچھ سنا ہے کہ بھائی ڈیفنس بجٹ کے بھی انکریز کی بات ہے، تو کچھ معاملات اندر کھاتے چل رہے ہیں. یہ کیا باتیں ہیں؟ بجٹ کے ڈیلے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ڈیلے تو نہیں، آگے یعنی کہ کرنے کے پیچھے کیا ایکسٹینڈ کہانی ہے؟ کرنے کے پیچھے. ہاں جی. اور آئی ایم ایف کتنا رضامند ہے، کتنی باتیں مان لی گئی ہیں، کتنی نہیں. حکومت تو آج بھی دیکھیں، وزیر خزانہ نے آج بھی کہا ہے کہ جناب پوری دنیا کہہ رہی ہے یہاں پہ تو کوئی میجیکل چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بڑا وہ اچھا ہوا جادو آپ کیا نے ہے وہ بھی بتائیں ہمیں. وہ آپ نے بڑا اچھا ہے کہ یہ شروع کر دیا ہے اسٹارٹ سے ہی. دیکھیں 2 جون کے بجٹ کی ڈیٹ تھی. اب انہوں نے 10 جون کی ڈیٹ دی ہے، اور 10 جون کو یہ بجٹ پیش کیا جائے گا. چونکہ اس کے بعد ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ٹائم اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو سینٹ ہے وہ اپروونگ فورم تو نہیں ہے، لیکن آپ ان کو 2 ویکس دیں گے کہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ لوور ہاؤس کو بھجوائیں. تو اگر 10 جون کو بجٹ پیش ہو تو کم از کم 2 ویکس اگر ان کو دیے جائیں، 24 جون، تو اس کے بعد پھر کٹ موشن تو وہ کرتے کرتے آپ نے 30 جون تک بجٹ کو اپروو کرنا ہے، چونکہ 1 جولائی سے اس سے نافذ ہو جانا ہے. اچھا، ویسے آپ بڑی ہی اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ نے آئین کی بات کی کہ جناب مجھے اس پہ بڑی ہنسی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے. تو یہ آئین جو ہے یہ کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اتنے دنوں میں ہونا چاہیے. آئین کے اندر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے کیا ہونا چاہیے. وہ سب کچھ نہیں ہوتا بدقسمتی سے. اچھا، دوسری آپ نے مجھے پوچھا تھا بجٹ کی دفعہ میں یاد آ جاتا ہے آئین. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ وجوہات کیا ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر چند ممالک کے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور ٹرکی کا وزٹ میں فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف. نہیں اب چیف آف آرمی اسٹاف تو نیچے رہ گئے، فیلڈ مارشل. اچھا، اب ان کے رتبے کو کم نہ کریں سید بادشاہ کے، مہربانی کریں. جنرل سید عاصم منیر. اب خیر سے وہ ماشاءاللہ پہلے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اب وہ ماشاءاللہ فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں. اچھا مجھے کہنے دینا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ بڑا وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. تمام کنٹریز کو تھینک یو کہنا ضروری ہے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. جنگ کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کچھ معاملات ہیں، اور کچھ دفاعی حوالے سے بھی ہیں، اور کچھ اور بھی میرا خیال ہے معاملات. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو حکومت نہیں بتاتی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں ابھی طے ہونی باقی ہیں. کم از کم اس ویک کے دوران، آج فائنانس منسٹر نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، محمد اورنگزیب صاحب نے، کہ اس ویک کے دوران ورچوئل جو ہے ٹاکس ہیں وہ جاری رہیں گی. ایک تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. دوسرا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ معاملات طے نہیں ہوئے، اور وہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں ہے. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم نے پروونشل نیچر کے پروجیکٹس ختم کر رہے ہیں، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو کہ فائنینس کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ. ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی یہ بھی، جو کہ اکتوبر 2024 میں ہوا تھا. اس کے تحت اور بہت سے اقدامات جہاں پہ تھے، وہ وہاں پہ یہ بھی تھا کہ یہ جو پروونشل نیچر کے پروجیکٹس ہیں ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے، جس میں صحت، سوشل سیکٹر اور ایجوکیشن، مثلا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ اس کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی ختم کر رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر معاملات طے نہیں ہو پا رہے. اور ابھی یہ ہے کہ اس سال کے دوران مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پروونشل نیچر کے پروجیکٹس نہیں نکلیں گے. اس کے لیے ایک علیحدہ طریقہ واردات ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت بہت سے پروجیکٹس کو بند کر رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق کے پی کے پروجیکٹ سب سے زیادہ بند کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کے پی کا تو پروجیکٹ ہی بند ہے نا، ویسے ہی بند ہے کے پی کا پروجیکٹ.
ابھی چونکہ ان کی لسٹ سامنے نہیں آئی ہاں جی تو جب لسٹ سامنے آ جائے تو پھر زیادہ اتھینٹک انداز میں ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ نہیں طے ہوا. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلری اور پینشن کی انکریز ہے وہ انکریز جو ہے وہ کتنی کس کے لیے کرنی ہے. ڈٹرمن نہیں ہوئی ابھی کہ 5% فائنانس منسٹر سے آج میں نے 7% پوچھا اسپیسیفکلی زبردست. کہ ڈیفنس اور ملٹری کی تنخواہ زیادہ بڑھائی جا رہی ہے اور سویلینز کی تنخواہ کم بڑھائی جا رہی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے ابھی تک. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کھینچا تانی جاری ہے اور نمبرز فائنل نہیں ہوئے, نمبر کرنچنگ نہیں ہوئی, اس وجہ سے یہ سارا ڈیلے ہوا ہے. اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, اس لیے پھر بجٹ کی یہ جو ویسے یہ ساری صورتحال ویسے بھی بتاتی ہے مہتاب صاحب کہ بجٹ پاکستان میں بنتا کیسے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آج جو فائنینسنگ امپیکٹ ہے اس پہ کرنداز, ایف سی ڈی او, یو کے ایڈ فنڈنگ اور بل گیٹس ان کا ایک مشترکہ فنکشن تھا. وہاں پہ فائنانس منسٹر نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں وہ آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں, وہ ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کرتے رہے ہیں, وہ باقی جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے رہے. میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, ایک سوال اگر اجازت ہو تو. وہ سوال یہ ہے کہ یہ لینڈرز ہیں, یہ پاکستان کے اوپر کوئی چیریٹی نہیں دے رہے, یہ ان کے انسٹیٹیوشنز چلتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور ان کی عیاشیاں جتنی بھی ہیں وہ اس کے اوپر ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاور سیکٹر یا ایف بی آر, اس کے اوپر پچھلے 20-25 سال میں پاور سیکٹر کے اوپر تو سب سے زیادہ لینڈنگ کی ہے ورلڈ بینک نے اور اے ڈی بی نے. ہم تو ناکام ہیں ہی, ہماری تو ناکامی ہے کہ ہم ایک سیکٹر کو فکس نہیں کر پائے. لیکن یہ جو ورلڈ بینک اور اے ڈی بی ہیں, کبھی کسی نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کی پرسکرپشن تو ساری فیل ہوئی ہے, تو فائنانس منسٹر ان کا شکریہ کس بات پہ ادا کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے, فائنانس منسٹر نے, پاکستان کی پلاننگ منسٹری کا شکریہ ادا کیا ہے کبھی؟ کیا ایف بی آر کا کبھی کوئی شکریہ ادا کیا ہے, یا ہم نے اپنے لوگوں کو صرف لتاڑنے کے لیے, انہیں کرٹیسائز کرنے کے لیے وکیل بن گئے؟ ویسے نہیں, میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ایف بی آر کام کیا کر رہا ہے بھائی لوٹ مار کے علاوہ؟ مجھے یہ بتائیں, اسکینڈلز آئے ہیں انہی دنوں میں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں, ہاں جی, جنہوں نے اربوں ڈالر کے فنڈنگ کی ہے اور اس پہ کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں ہوا, ان سے بھی پوچھا جائے نا. اچھا میرے بھولے سید بادشاہ, میری عرض تو سن لیں. جی بتائیں. بادشاہ آدمی ہیں یہ آپ, جو محمد اورنگزیب صاحب ماشاء اللہ بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں. ظاہر ہے اس دن بھی گفتگو میں بات ہوئی تھی گریٹ ڈیبیٹ میں, اور ناظرین نے بڑا اس کو ویسے گریٹ ڈیبیٹ کو سراہا ہے کہ وہ بیسیکلی تو ہیں تو کمالیہ کا قدر ہی, لیکن ایکسپورٹ ہو گئے تھے بہت دیر پہلے. تو وہ جہاں پہ انہوں نے جا کے رہنا ہے, جہاں کہ وہ اب نیشنل ہیں اوریجنلی پاکستانی سٹیزن, تو آپ کو پتہ ہے وہ کب بات دوبارہ بنے, کیبنٹ نے وزیر نامینیٹ ہونے کے بعد ان کی ریکمنڈیشن لی سٹیزن شپ کی اور اس کو اپروو کیا, ریکویسٹ لی. تو وہ تو ہالینڈ کے ڈچ نیشنل ہیں یار, آپ پتہ ہے نا سب کو. یہ تو انہوں نے تو وہیں جانا ہے, انہی لینڈرز کے ساتھ کام کرنا ہے انہوں نے, تو وہ انہی کا شکریہ ادا کریں گے نا بھائی, وہ اپنی کلائنٹیج کو راضی رکھیں گے. سمپل سی بات ہے یار. لیکن اس ملک کی بھی کوئی کلائنٹیج ہونی چاہیے. ملک کی وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں, چلے جائیں گے یار ملک کی. مجھے یہ بتائیں, میرے جیسا صحافی اگر اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے تو وہ کیا کرے؟ کتنے سنسیئر لگتے ہیں پاکستان سے, کتنا انہوں نے رونا رویا عوام کا یہاں پہ. کوئی نہیں, وہ صرف ہمیشہ وہی, وہ اپنی کمپنی کا جس چیز کو راضی رکھنا ہے اس کا شکریہ کرو, فلیٹری کرو, نوکری کرو, آفیشیک اسٹائل کرو کام اور جاؤ. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتائیں نا, میں تو یہ سوال پھر اٹھانا چاہتا ہوں. انرجی سیکٹر اور پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم, ایک بندہ پاکستان ان لینڈرز کی موجودگی میں خراب ہوا ہے, سپوائل ہوا ہے, بد سے بدتر ہوا ہے. تو ہم اپنے لوگوں کے اوپر تو کرٹیسزم کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, وہ لوگ سب سے زیادہ 90% دے آر رسپانسبل. لیکن یہ جو لینڈرز ہیں یہ کون سی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اچھا لینڈرز کو چھوڑیں, کرٹیسائز آپ رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ کریں. کیا کلیئرلی مجھے جواب دے دیں, آپ کو تو پتہ ہوگا, کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کیا وہ اس ٹائم ڈیول نیشنل نہیں ہے؟ وہ کیا انہوں نے ڈچ نیشنلٹی ترک کر دی ہے؟ نہیں کی ہے میرا خیال ہے. آپ ان سے پوچھ لی کیا کسی وقت؟ تو جو بندہ اس وقت, مجھے یہ بات نہیں پتہ, اس لیے میں کوئی ہاف بیکڈ
خیال پہ مبنی کوئی انفارمیشن نہیں شیئر کروں گا. جس نے ملکہ کا بھی حلف لیا ہوا ہے اور آ کے وہاں پہ نامینیشن کے بعد ان کی اپروول ہوتی ہے یہاں پہ نیشنلٹی کی, سٹیزن شپ کی, تو ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ عوام سے وہ کتنے مخلص ہوں گے بھائی خدا را. یہ وہ بڑے بڑے وہ جو لینڈرز ہیں یہ انہی کے آگے بندے ہوتے ہیں جو یہاں پہ سسٹم کے لیے تھوڑی ایک بہت بات مجھے اور سرجری کی اور کرنے چلے دیں گئے. سر, مجھے یہ بتائیں, میں یہ سوچنا چاہتا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رائٹ سائزنگ کی ایکسرسائز تھی, اس سے حکومت پاکستان کی اگلے مالی سال کے دوران کتنی بچت ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, اٹس پینٹس. ایک تو یہ ٹوٹلی اتنی لمبی ایکسرسائز کرنے کے بعد اس سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات, کیا یہ حکومت ریٹیلرز کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس لانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ میری ابھی تک کی انفارمیشن میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق کسی طرح کی کوئی چیز ان کے اوپر نہیں لائی جا رہی نا. تو دیکھیں لیکن شہباز رانا صاحب نے ایک سٹوری فرمائی ہے, بڑے اچھے رپورٹر ہیں. ان کی سٹوری میں ایک تولا ایسوسیٹس ایک ہے ان کی, اشفاق تولا صاحب, کہ انہوں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ 1% کوئی لیوی لگا دی جائے. لیوی تو ویسے لگی جا رہی ہے, لیوی کو پنجابی میں گوند بھی کہتے ہیں. پاکستان سے لیوی تو لگی جا رہی ہے عوام نو یار. اب میں جو تولا ایسوسیٹس ہیں ان کے بارے میں تو میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں, میں اپنی زبان بند رکھتا ہوں. ویسے بھی تولے کا ریٹ تو بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز اس ٹائم تک حکومت کے کوئی زیر غور بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں اس کو اور کیوں نہیں ہے مجھے یہ بتایا جائے, کیوں نہیں ہے؟ ہم زیادہ اس طرف جا رہے ہیں, محمد اورنگزیب صاحب ناراض نہ ہو جائیں یار. تو چلو ہم تو کوشش کریں ہماری طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. عرض سے سن لینا, کیا میں پاکستان کے لوگوں کی بات نہ کروں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 دفعہ ناراض. میں اسام اب کرنے کو میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجئے گا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ لینڈرز کی باتیں کرنا, عوام کا میں کہتا ہوں درد نہ ہونا, دیکھیں یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, سینس کی بات ہے. اب ایک بندہ جس کی کوئی لائلٹی نہیں ہے اس ملک سے, فرینکلی اسپیکنگ, اس طرح سے آپ جس طرح اگزامپل دے دیتے ہیں, میں کمپیریزن کر لیتا ہوں اسحاق ڈار کا جو کہ لوکل ہے, اور اسد عمر کا جن کی لڑائی ہوئی اس وقت IMF سے کہ جناب ہم نے یہ پیکج نہیں لینا, وزیر خزانہ تھے, بطور وزیر خزانہ ہم کمپیریزن کریں. پھر بھی کچھ درد رکھتے ہیں یار. وہ جو کہہ رہے جی کہ ڈار صاحب نے ڈالر روک دیا اور وہ کر دیا, اس نے ملک کے لیے بھی کیا نا یار. تو کچھ یہاں پہ درد دل والی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ لینڈرز کے وہ ہوتے ہیں ایجنٹ ٹائپ بیسکلی. انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ نے کس طریقے سے کہاں سے کیا جا کے کرنا ہے, اور ہمارا سسٹم پورا کرنا ہے. آپ نے بیلنس کرنا ہے بکس کو. ہاں جی, عوام جائیں باڑ میں, یہ ان کی جاب ہے بیسکلی محمد اورنگزیب صاحب کی. ویسے ہی رانا ثناءاللہ نے بڑا خوب کہا ہے ان کے بارے میں. وہ انہوں نے کہا, کسی نے ان سے پوچھا محسن نقوی آپ کو پتہ, وہ کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ محسن نقوی اور انوار الحق اور یہ جو ایک اور ہیں ہمارے فیصل واڈا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہیں ہی جو جہاں سے ہے, تو جو محمد اورنگزیب ہیں یہ ان کے سیاسی کزن ہیں. اچھا, آپ سمجھ لیں کہ ان کی کیا جاب ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے انہوں نے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, بس بجٹ پڑھنا ہے اور چلے جانا. اس بجٹ پہ ایک اور بھی بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. میاں صاحب والی رشتہ داری بھی تو ہے نا بیچ میں یار. چلو اچھا وہ تو چلے ٹھیک ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر, کیا اس ملک کے سیلریڈ کلاس کے اوپر واقعی کوئی ریڈکشن ہوگی؟ ریڈکشن مطلب ٹیکس ریٹس کی. اس کی وجہ میں آپ کو اللہ کرے, امید تو آپ نے دلائی ہے یار. ہر پروگرام میں آپ خبریں بریک کرتے رہے. سر بات سنیں نا, میری بات سن لینا, مجھے مایوس نہ کریں. ایوالونگ سٹوریز کو سمجھنے کی کوشش کریں. IMF اور پاکستان کے درمیان جو فائنل پروپوزل ڈسکس ہوئی ہے ابھی تک وہ ہے کہ ہر سلیب کے اندر 2.5% کی کمی کر دی جائے. جو پہلی سلیب ٹیکس میں, ٹیکس سن لیں, پوری بات سن لیں, مجھے بات کرنے دیں گے تو بات آپ کو سمجھ نہیں. بات تھوڑی سی کلیئر کر دیں, ناظرین کو پتہ چلے نا. ٹیکس سلیبس کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 6 لاکھ روپے تک کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. 6 لاکھ سے جو 12 لاکھ کی پہلی سلیب ہے اس کے اوپر 5% ٹیکس ہے. تجویز یہ ہے کہ اس کو 1% کر دیا, یعنی ٹوکن ان سے لیا جائے. باقی جو ہے جتنی سلیبز ہیں, جو میکسیمم سلیب ہے وہ 35% ہے. اس کے اوپر سرچارج ہے جو 40% سے اوپر ہے, 10% ہے.
اور سپر ٹیکس بھی ہے جو ہائر انکم بریکٹس ہیں. تو یہ کوئی مل ملا کے 50% تک بن جاتا ہے, 50 سے بھی اوپر کراس کر جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو میکسیمم سلیب ہے نا, جو 35% ہے, تجویز یہ ہے کہ اس کو 32.5 کر دیا جائے, اور جو باقی سلیبز ہیں ان میں بھی 2.5% کی کمی کی اچھا جائے. ریسپیکٹیولی 2.5% آپ کم کمی کر کر دیں نا. پرابلم یہ ہے کہ 56 ارب روپے کی کاسٹ ہے. کم آئی ایم کر ایف نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اس میں کمی کر دی جائے تو کیا 56 ارب روپے کے کوئی آلٹرنیٹ ٹیکسز بھی بتائیں کہ وہ ہاں کہاں باقی سے آئیں. کتوں ہے پورا کتوں کرنا ہے بھائی. 2 تجاویز دی ایف بی آر نے. زبردست. ایک تجویز یہ دی کہ جو شیئرز ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, ان کے جو ریٹس ہیں, کمپنیز کے جو شیئرز ہیں ان کے شیئرز کے اوپر جو کیپٹل گینز ہے اس کی شرح بڑھا دی جائے. اس پہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیز کا جو ان کے اوپر پہلے ہی ٹیکس برڈن بڑا زیادہ ہے, تو اگر آپ ان کے اوپر یہ بڑھائیں گے تو ان کا تو بوجھ ویسے بڑھ جائے گا. ہاں جی. اس پہ بھی آئی ایم ایف نے مخالفت کی. دوسری تجویز یہ تھی کہ جو امپورٹس ہیں ان کے مختلف سلیبز ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے, ہر سلیب کے اندر 2% اضافہ کر دیا جائے. ماشاء اللہ. اس پہ پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ ایک طرف تو آپ نیشنل ٹیرف کر امپورٹس کے اوپر کم کر رہے ہیں, کھول رہے ہو ادھر کھانا منگا رہے ہو سستیاں ادھر سے آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, خیر وہ کاریں بھی تو انہیں کے کہنے پہ منگوا رہے ہیں. انہوں نے تو ریجیکٹ کی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیے. اچھا ایک ہی کرن رہے ہو. تو سیلری کے اوپر ایک جو ہے تلوار لٹک رہی ہے ابھی, اور ڈیفنس بجٹ بڑھانا ہے. وہ تو میرا خیال ہے کہ 18% آپ نے فرمایا تھا, 18 سے اب زیادہ جو بات جا رہی ہے, اب تو مجھے معلوم ہو رہا ہے شاید میں تو دگنے کی بات سن رہا ہوں, دگنے کا یا اس کے قریب قریب. سن لے, مجھے یہ نہیں پتا, جب کوئی چیز نہ پتا ہو تو اس کے بارے میں سگنیفیکنٹ انکریز تو متوقع اس ہے. میں جو فائنانس منسٹر اس کو آؤٹ رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ ایسی پروپوزل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی پروپوزل ہے. تو انہیں آخر میں آنی ہے نا پروپوزل, تو کہ جو ڈیفنس فورسز کے پرسنلز ہیں ان کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جو فیصل واڈا فرما گئے تھے سینٹ میں. اور فیصل واڈا نے سٹارٹ ہی انہوں نے کیا اس کا. انہوں نے کہا کہ ان سب کی سیلریز کو ڈبل کر دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ ایف بی آر کا ٹارگٹ بھی اتنا ہی بڑھانا پڑے گا. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا, پلیز وہ کر لیں ڈبل. آپ میں تو کہہ رہا ہوں بھرتیاں بھی ڈبل کر لیں. میں تو یہ کہتا ہوں تو اس کے بارے میں نے تو پہلے بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بات نہ کروں تو شاید بات مکمل نہ ہو. جو کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ جتنے دل ہیں آرم فورسز, پاکستان کی نیوی اور پاکستان کی ایئر فورس, جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اتنی بڑھنی چاہیے. لیکن مجھے یہ بھی نہ کہوں تو زیادتی ہوگی. جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, ایک تو بائیفرکیٹ کریں نا ان کو, مجھے پتہ نہیں ہے. جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ نہیں بڑھنے چاہیے, جو کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بالکل بڑھنے چاہیے. آپ بجا فرما رہے ہیں. آپ ویسے بھی ہم نے چھوٹی موٹی جنگ لڑ لی ہے, حالات آگے بھی اس طرح کے ہیں. میں نے تو کئی دفعہ پہلے بھی گزارش کی ہے مؤدبانہ کہ آپ یہ سسٹم ہی ختم کریں یار. پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کو آٹومیٹکلی فوجی بھرتی کر لیں. یہ سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے. کس کی ڈبل ہونی ہے, کون سویلین ہے, کس کی کم ہے, کس کو لتاڑنا ہے, کس کو نہیں لتاڑنا. این سی سی کے 20 نمبر ہوا کرتے تھے, وہ ختم ہو گئے. 20 نمبر اب تو وہ این سی سی ختم ہو گئی نا. آپ تو ویسے ہی آپ ہائیبرڈ کور چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے فزیکل کور ختم ہو گیا. این سی سی ہوتی تھی, نیشنل کیڈٹ کور ہوتا تھا, جس کے 20 نمبر ہوتے تھے. ایف ایس سی یا ایف اے کے دوران 20 نمبر لگتے تھے آپ کے فالتو. اگر ابھی مجھے آپ کی باتوں سے جو پتہ چل رہا ہے, چلیں یہ تو ہم نے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں لائٹ انداز میں ناظرین گزارش پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں, ادروائز خاکم بدہن ہم کہاں جناب اور بڑے لوگ کہاں. ابھی تک کی جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, کنکلوڈ اگر ہم کریں, کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, آئیں بائیں شائیں بھی ہو رہی ہیں, ورچوئل ٹاکس بھی ہو رہی ہیں, بلند و باغ دعوے بھی ہو رہی ہے, لینڈرز کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن عوام اس میں کہیں ہمیں نظر نہیں ابھی آ رہے کہ ان کو کہاں سے ریلیف دینا. بالکل یہ ہے بدقسمتی پاکستان کی, یہ کرکس ہے. ان کی کوئی پرواہ نہیں, ان کو کہاں سے لتاڑنا لتاڑی جاؤ, اپنے نمبر بنائی جاؤ جتھے جتھے بنانے نے. یہ ہے پاکستان کا ڈیلیما ناظرین بجٹ کا. اور اگر اسی طرح معاملہ چلتے رہے تو 10 جون کو بجٹ آنا ہے, پھر تو اللہ خیر. اس کے بعد ہم آپ کو ڈیٹیل میں ساری باتیں بتائیں گے. تو میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.